السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزوں کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جو بندہ بھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس رات عبادت کرتا ہے، تو اس رات کی عبادت اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہیں۔ اب دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے سال میں صرف 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ہے رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان 5 راتوں میں سے ایک شب قدر کی رات ضرور ہے۔ اب دیکھیں سال میں تقریباً جو قمری ہے 360 دن ہوتے ہیں، تو ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 360 دنوں میں صرف ہمیں 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا ہے، اور ان 5 راتوں میں سے بھی اللہ نے کنفرم بتایا ہے کہ ایک رات جو ہے وہ شب قدر لازمی ہے۔ تو اب دیکھیں کیا ہم 5 راتیں ایک سال میں نہیں جاگ سکتے؟ اور اس ایک رات میں عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ 83.5 ایئرس، یعنی 83.5 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں 83.5 سال شاید میری اور آپ کی زندگی بھی نہ ہو، لیکن ہر سال ہم ان 5 راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے جاگ کر عبادت کر کے نہ صرف 83.5 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف بھی کروا سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد قسمت ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، دیکھیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں 1000 مہینے آپ عبادت کریں، اور اللہ نے ان 5 راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر بنائی ہے، ان 5 راتوں میں جا کے ہم 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان راتوں میں جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں نا، وہی جاگ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ جو خوش قسمت ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، وہ ضرور اللہ کو ان 5 راتوں میں راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اور وہ کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ رمضان کی آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کی آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رمضان کی آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ دوسری حدیث متفقہ علیہ ہے، بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کی آخری 10 دن شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اب ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ آخری جو 10 دن ہے رمضان المبارک کے، آپ اس میں ایکسٹرا عبادت کرتے، نہ صرف خود کرتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے بھی اپنے اہل و عیال کو بھی ترغیب دینی ہے کہ ان جو آخری 10 راتوں میں اسپیشلی جو 5 طاق راتیں ہیں، کہ ہم خود بھی جاگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اور انہیں ہم موٹیویٹ کریں کہ دیکھیں 83.5 سال کی نہ صرف عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ گزشتہ سارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ دوسری حدیث مسلم کی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی، گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ اب ان دو احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ویسے تراویح نہیں پڑھتا تو اس کو کیا چاہیے کہ ان آخری 10 دنوں میں ضرور تراویحوں کا اہتمام کرے، اسپیشلی جو طاق راتوں میں ہی انسان تراویحوں کا اہتمام کر لے، اس سے کیا ہوگا کہ ساری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھ لیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، مگر ثواب کے حساب سے دیکھ لیں بے انتہا ثواب ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی بہت کیا کرتے تھے، تیز آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے ایک حیرانی کی بات ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں، جہاں نماز قائم کرنا کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک انفارمیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اتنا مال اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا جس پہ زکوٰۃ بنتی ہو۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں تو اس طرح صدقہ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے پینے کا کیا حساب تھا۔ ایک حدیث کا مفہوم تھا کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ 2 مہینے ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو صرف کالی کھجور یا پانی ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ کرتے تھے، تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، کثرت سے صدقہ کرنا ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ تو ان 5 راتوں میں ہم نے کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ ان میں سے ایک رات تو کنفرم ہے۔ اب ہم نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کون سی رات ہے، یہ دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، یا 29 بھی ہو سکتی ہے، یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا، پاکستان میں تو ایک اسٹیمپ لگا دیا نا لوگوں نے 27 پہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ 21 رمضان المبارک کو لے کر آئے تھے، تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو 21 رمضان ہونی چاہیے تھی نا، پہلی وحی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 21 رمضان المبارک میں آئی تھی۔ تو یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے، اللہ نے بس ہمیں ان 5 راتوں میں جاگنے کا حکم دیا ہے، اور ان 5 راتوں میں سے ایک کنفرم ہے، اللہ کی توفیق سے جب ہم یہ 5 راتیں جاگیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے ایک تو شب قدر ہے نا، تو ہم نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کون سی رات ہے، اور نہ ہی ہم یہ جج کر سکتے ہیں وہ کون سی رات ہے، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ان 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اب یہ سورۃ قدر کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے زور دیا اس بات پہ کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اس رات کی رحمتوں کا، برکتوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں کوئی 1000 مہینے عبادت کرے
اور کوئی اس ایک رات عبادت کر لے تو اللہ نے کہا یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں۔ اور یہ جو رات ہے نا، اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک جو ہمارا پورے سال کا ایک بجٹ آتا ہے لوح محفوظ سے، کہ جو کچھ ہمارے سال اگلے رمضان تک ہونا ہے، جیسے کسی کے مال میں اضافہ ہونا ہے، کسی کی اولاد ہونی ہے، کسی کی شادی ہونی ہے، کسی کی ڈیتھ ہونی ہے، کسی کے لیے دنیا میں آسانیاں ہونی ہے، کسی کے لیے مشکلات پیدا ہونی ہے، وہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اور وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر فیصلے آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو فرشتوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، پھر جو کچھ ہمارے ساتھ پورے سال میں ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ رات بہت اہم ہے۔ اس رات ہم نے اللہ سے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ایک سال کا ہمارا بجٹ آنا ہے، وہ بجٹ ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں مشکلات سے بچانا، آزمائشوں سے بچانا، ہماری زندگیوں میں اضافہ کرنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازنا۔ تو یہ دعا ہمیں بہت زیادہ اس رات کرنی چاہیے کہ جو ہمارا ایک سال کا بجٹ اگلے رمضان تک آنا ہے وہ ہم سب کے حق میں بہتر ہو، خوشیوں والا ہو، آزمائشوں سے ہمیں بچا کے رکھنے والا ہو، آمین۔ اور اس رات میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور اسے پا لیتا ہے، یعنی پانچوں راتوں میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ وہ جاگتا ہے، ان 5 راتوں میں سے ایک تو ہے تو اسے پا لیتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور اس رات میں ہمارا ایک بجٹ آنا ہوتا ہے اگلے سال تک کے لیے، تو ہمیں اس رات بہت زیادہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے مغرب کے بعد جو ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے طلوع فجر تک، جیسے 3:30 بجے پاکستان میں روزہ تقریباً 3:15 3:30 بجے بند ہو رہا ہے، تو اب دیکھیے کتنے گھنٹے بنتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے 7 سوا 7 بجے روزہ افطار ہوتا ہے، یعنی جیسے اذان ہوتی ہے یہ رات سٹارٹ ہو جاتی ہے، 7 سوا 7 سے لے کے صبح 3:15 تک کتنے گھنٹے بنے؟ میرا خیال یہ بنتے ہیں 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب دیکھیں ان 8 گھنٹوں میں اگر ہم کھانے پینے کے علاوہ، نماز پڑھنے کے علاوہ ہم 3 یا 4 گھنٹے عبادت کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمیں 83.5 ایئرس کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اور اس رات جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور ہر جو اس رات کھڑا بیٹھا عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان راتوں میں جاگنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں میں جاگنے کی وجہ سے نہ صرف ہماری زندگی کے گزشتہ گناہ معاف کر دیں، بلکہ جو ہمارا ایک سال کا بجٹ آنا ہے اگلے رمضان تک، وہ بجٹ ہم سب کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو اس رات میں قبول فرمائے۔ تو یہ لیکچرز جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 راتوں میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی آپ سب لوگوں نے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی آسانیاں کریں، میری فیملی کی زندگی میں بھی آسانیاں کریں، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں آپ نے کرنی ہیں، اور میرے لیے بھی بہت دعا کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔